بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ لہب پر کچھ غور و فکر کی باتیں رکھیں گے کہ ابو لہب کا حال کیا ہوا، اس کی بیوی ام جمیل کا حال کیا ہوا، اور اس کے بیٹے کا کیا حال ہوا، اور پھر بعد میں چل کر جب مکہ فتح ہوا اور درہ جو کہ ابو لہب کی بیٹی ہے اس نے ایمان قبول کیا تو آپ علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا ماجرا، کیا قصہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ اسی طرح ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو کیسے ستایا جب آپ علیہ السلام نے صفا نامی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا کہ مجھ کو نبی مانو، لا الہ الا اللہ تفلح، کہہ لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سب واقعات اس کے اندر ہیں، آپ برائے کرم ضرور سماعت فرمائیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ لہب، یہ آج سے 1414 برس پہلے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے اندر یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا، کھلے طور پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جو بھی آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ تو سورہ لہب کو کی تفسیر کو یا اس پر غور و خوض کرنے سے پہلے چند باتیں ابو لہب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو لہب وہ کون تھا۔ تو سنیے، ابو لہب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا چچا تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت ابو طالب ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے ہیں، باپ ان کا حضرت خواجہ عبد المطلب ہی ہیں، لیکن جو ابو لہب ہے وہ آپ علیہ السلام کا چچا تو ہے، لیکن وہ اس ماں سے نہیں ہے جس ماں سے حضرت عبداللہ اور خواجہ عبد المطلب جس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے سامنے جو ابو لہب تھا، تو ابو لہب کی اصل کنیت وہ ابو عتبہ ہے، چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا تو اس کو بعد میں چل کر اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ اور ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، اور یہ مکہ کے بہت بڑے مالداروں میں تھا، اور بنی ہاشم جب ایمان لانا شروع ہوئے تو اس وقت پھر یہ آپ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا۔ جبکہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کی ایک باندی نے اس کو آ کے خبر دی کہ عبداللہ کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کو انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحو کہ کلمہ پڑھ لو، اس وقت یہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف بن گیا مکہ کے اندر۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ کیجئے لا الہ الا اللہ کی، تو آپ علیہ السلام نے دو دعوتیں رکھی۔ ایک دعوت رکھی، اس میں سب لوگوں کو بلایا، اپنے خاندان کو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی حضرت صفیہ، تو اس نے پہلی منع کر دیا تھا کہ ابو لہب کو مت بلانا، لیکن پھر بھی ابو لہب آیا اور کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو اس وقت بات نہ کہنے دی، اور آپ علیہ السلام کو جو مقصد تھا دعوت کرنے کا کہ تاکہ لوگوں تک بات پہنچا دی جائے، وہ بات آپ علیہ السلام نہیں پہنچا سکیں۔ دوسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے دعوت کی سب اپنے رشتہ داروں کی، اس وقت بھی ابو لہب آیا۔ ابو لہب نے اس وقت بھی پھر یہی گڑبڑی کی، آپ علیہ السلام کو اپنی بات پہنچانے نہیں دی، تو اور پھر اس وقت تانا بھی مارا اس نے، ابو لہب نے آپ علیہ السلام پر، ان کے چچا ابو طالب پر، کہ اپنے بھتیجے کے غلام بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے بیٹے علی اس کی اتباع میں تم زندگی گزارو، اور اس کی فرمانبرداری میں۔ لیکن جو بیوی صفیہ ہے آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اس نے اس کو کہا ابو لہب کو کہ تجھے کیا ہو گیا؟ جو مشہور ہے کہ بنی اسماعیل میں اور بنو ہاشم میں جو ایک نبی آئے گا آپ علیہ السلام وہی نبی تو ہے، تم اس کی تائید کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ حضرت صفیہ نے اس کو بڑا دھمکایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھے اور دین کی دعوت دی۔ وہ بہت اہم موقع تھا۔
یعنی کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب کوئی صبح صبح کوئی پکار لگاتا اور یہ کہتا یا صباحا، تو اس وقت یہ مراد لیا جاتا کہ کوئی لشکر یہاں پر آیا ہوا ہے جو ان قریب حملہ کرنے والا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح صفا پہاڑی پر پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلوں کا نام لے کر اور اپنے خاندانوں کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر فرمایا کہ اے فلاں اور اے فلاں کہ آج تم یہاں پر پہنچو۔ جب وہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر آپ کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے امین مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ سچا مانتے ہو؟ جی سچا مانتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک وقت زبان ہو کر کہا کہ ہم مان لیں گے اس بات کو کیونکہ آپ سچے ہیں اور امین ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور تم مجھے نبی مان لو۔ اس وقت ابو لہب جو وہاں پر آیا تھا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھا کر پتھر مارے اور کہا کہ تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تیری ہلاکت ہو، کیا تو نے ہم کو یہاں پر اسی لیے جمع کیا تھا؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس وقت ابو لہب نے آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھی اور بدتمیزی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد ابو لہب مکہ کے بازاروں کے اندر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے عزتی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں پر ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت طارق، جو بازار کے اندر تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالمجاز بازار کے اندر تبلیغ کر رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی، کس کی؟ ابو لہب کی، جو بڑا لحیم و شہیم تھا اور مشرکوں کی طرح اس کے سر پر 2 چوٹیاں تھی بالوں کی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینک رہا تھا اور مخالفت کر رہا تھا کہ اس کی بات نہ سنی جائے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ تو ابو لہب ہے۔ تو اس کی مخالفت کی وجہ سے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں سنی۔ وجہ اس کی ہوئی کہ جب اس کا چچا ہی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب کی تکلیفیں دینا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ابو لہب کا گھر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ملا تھا، اس کے اندر ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ تو ابو لہب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی وقت بھی گندگی ڈال دیا کرتا تھا۔ ان کے گھروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر گندگی ڈال دیتا تھا۔ اسی طرح جو کھانا بن رہا ہوتا تھا اس میں بھی غلاظت ڈال دیتا تھا، اور اسی طرح جو ہمسائے ہیں ان کو بھی، یعنی رشتے دار جو پڑوسی لوگ ہیں ان کو بھی بولتا تھا کہ حکم بن عاص وغیرہ ہیں، ان کو کہتا تھا کہ تم لوگ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام کو ستاؤ اور ان کے اوپر ان کو پریشانی میں مبتلا کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، یعنی کہ بنو ہاشم جو ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، یہ بنو قریش ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ ہے، جب یہ لوگ الگ ہو گئے ان لوگوں سے، کن سے؟ صحابہ کرام وغیرہ سے، تو اس وقت بھی ابو لہب وہاں پر سامان بیچنے والوں کو یہ کہتا تھا کہ جب بھی وہاں پر سامان بیچو گے جا کے تو بڑے عمدہ بڑے اور موٹے دام میں بیچنا، تاکہ یہ صحابہ کرام لوگ یہ جتنے بھی آپ علیہ السلام کے حواری ہیں اس کو نہ خرید سکے۔ جب یہ نہیں خریدیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، اور پریشانی کی وجہ سے اس کو اس میں مزہ آتا تھا۔ اور پھر اہم بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں، یہ ابو لہب جو ہے اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے نکاح میں تھی۔ کون کون تھی؟ حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس وقت لوگوں نے اس کو یہ بات کہی کہ آپ ابو لہب کہ تم ان دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دیجئے، اور ان بیٹوں کی ہم جہاں وہ شادی چاہیں گے وہاں شادی کرا دیں گے۔ اور یہ طلاق اس لیے تھی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی پریشانی ہو، دلی پریشانی ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو۔ تو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں نے بھری مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں حضرت بی بی
رقیہ اور حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھینچا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت دل پسیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بڑے مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بد دعا نکلی، اے میرے مولا، تو اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو لہب کے پاس پہنچی تو ابو لہب سمجھ گیا کہ یہ بات ہونے والی ہے، یقینی ہے۔ اس کے بعد سے وہ اپنے بیٹے کی بڑی حفاظت کرنے لگا۔ جب ملک شام میں ایک مرتبہ سفر کی تجارت کے سفر پر تھا اور ایک جگہ ٹھہرا، وہاں پر گرجا گھر تھا، تو وہاں پر گرجا گھر کا جو پادری ہے اس نے کہا کہ یہاں پر رات میں شیر وغیرہ آتے ہیں، درندے آتے ہیں، تو آپ یہاں پر نہ ٹھہرے۔ لیکن ابو لہب نے کہا ہم یہ ٹھہریں گے، اور اپنے بیٹے کو اس نے سامان کے بیچ میں سلایا، اور اونٹوں کو بغل میں کر دیا گیا، اور سامان کو بیچ میں رکھ دیا گیا، اور اس سامان کے بیچ میں بھی اپنے بیٹے کو سلایا۔ لیکن رات میں ایک شیر آیا اور اس نے تمام لوگوں کو سونگا، ان کو محسوس کیا، لیکن وہ ان تمام کو پھاند کر ابو لہب کے بیٹے پر سوار ہو گیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ لیکن بیٹے کی موت کے باوجود بھی ابو لہب کی نافرمانیاں، ابو لہب کی تنگیاں، ابو لہب کی کدورتیں وہ کم نہ ہوئی، بلکہ اس نے پھر جنگ بدر کے اندر حصہ لیا۔ کس طرح؟ وہ خود تو نہیں جا سکا، ابو لہب خود جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوا، باقی سب لوگ شریک ہوئے، تو ابو لہب کا ایک شخص پر 4000 درہم کا قرضہ تھا، تو اس نے کہا کہ قرضہ معاف کر سکتا ہوں ایک شرط پر، کہ تم کو میرے بدلے میں جنگ بدر کے اندر جانا پڑے گا۔ تو خیر جنگ بدر کے اندر اس کے بدلے میں یہ آدمی پہنچا، لیکن جنگ بدر کے اندر اس قدر شکست فاش ہوئی کہ یہ لوگ ان کو یقین ہی نہیں ہوا۔ جس آدمی نے آ کر ابو لہب کو خبر دی کہ جنگ بدر کے اندر وہ شکست ہو گئی ہے، تو اس نے بڑی زور سے اس کو دھکا دیا اور نیچے گرا دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے جنگجو، جرنیل، یہ جو بڑے مہارت رکھتے ہیں جنگ کے اندر، یہ ان کچھ صحابہ کرام سے اور کچھ حواریوں سے جو کہ کاشتکار ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان سے کیسے یہ ہار سکتے ہیں؟ لیکن اس جنگ بدر کے 7 یا 8 دن کے بعد ہی اس جنگ بدر کی شکست کے غم میں وہ کڑ کڑ کر مر گیا۔ کیسے؟ اس کو بیماری ہو گئی تھی عدسے کی، عدسہ بولتے ہیں اصل میں دال کو، تو معمولی فنسیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں پر اس کو چچک بھی بول دیتے ہیں، یا اسی طرح دیگر بیماری بول سکتے ہیں، اس کو ماتا ہی بولتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بد دعا سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پریشانی کرنے کے نتیجے میں اس کو بیماری ہوئی، بیماری پورے بدن پر پھیل گئی اور اس سے پیپ بہنے لگا، اور 7 دن کے اندر وہ مر گیا۔ گھر کے اندر وہ مرا پڑا رہا، لیکن اس کو کسی نے چھوا نہیں۔ جب 3 دن کے بعد اس کی لاش سڑنے لگی تو لوگوں نے اس کی اولاد سے اعتراض کیا، اشکال کیا، بھائی اس کو دفناؤ، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو لوگ اس کے پاس جا نہیں رہے تھے، اس کی اولاد بھی اس کے پاس نہیں جا رہی تھی، تو حبشیوں کو بلا کر اس کے اوپر پانی ڈالا گیا بالٹیوں سے دور سے، اور اس کو ایک گڈھے میں ویسے ہی لکڑیوں کی مدد سے، جیسے آج کل لاک ڈاؤن میں ہوا، لکڑیوں کی مدد سے اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور دور سے اس پر مٹی وغیرہ پتھر وغیرہ پھینک کر اس کو دفنا دیا گیا۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر خاندان کا بڑا لحاظ تھا، اس کمبخت نے اس خاندان کا لحاظ بھی نہیں رکھا، آپ یعنی کہ خاندان والا خاندان کا ساتھ دیتا تھا، اس نے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا، یعنی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کر رہے تھے کم سے کم ان کی مخالفت تو نہ کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اب آ جائیے ابو لہب کی بیوی پر۔ ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ ام جمیل ہے اس کا نام، وہ حرب کی بیٹی ہے اور امیہ کی بیٹی ہے، امیہ اس کے دادا کا نام ہے، اور یہ ابو سفیان کی بہن ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم نہ تھی اس سے۔ اس کے گلے میں ایک ہار تھا، بڑا سونے والا، بڑا قیمتی تھا، اور وہ اس وقت کے بتوں کی قسم کھا کر بولتی تھی کہ میں اپنا پورا ہار، اپنی قیمت اور اپنی دولت جتنی بھی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خرچ کروں گی۔
تو یہ رات میں کیا کرتی تھی؟ یہ کانٹے چن کر لاتی تھی، یہ اسی طرح کانٹوں کی لکڑیاں چن کر لاتی تھی، اور جہاں سے آپ علیہ السلام گزرتے تھے وہاں پر ڈال دیتی تھی، جہاں سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گزرتے تھے وہاں پر ڈال دیتی تھی، تاکہ چلنے والوں کو پریشانی ہو۔ اسی طرح جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ پگلا گئی، غصہ ہو گئی، کیا کہ یہ تو آپ علیہ السلام نے میری توہین کی ہے، میری ضلالت کی ہے، تو وہ دو پتھر ہاتھ میں لے کر مکے کے اندر پہنچی، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام جمیل آ رہی ہے، بڑے غصے میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے کہ آنے دو، وہ مجھ کو دیکھ ہی نہیں سکے گی، میرے اور اس کے درمیان فرشتہ پردے کو حائل کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ آئی اور حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی وہ کہاں ہے جس نے میری توہین کی ہے، میری پورے مکے کے اندر ضلالت قرار رکھی ہے؟ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کا، اور پھر وہ چلی گئی، اور اس نے کہا کہ میں شاعرہ ہوں اور میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں، اور جتنے میرے پاس مال ہے میں اس کی مخالفت میں خرچ کروں گی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو اسلام کو روکنا چاہتی تھی اور آپ علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتی تھی، تو وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ تو یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ اللہ کے نزدیک خاندان کا اور حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ ابو لہب کچھ بھی ہو آپ علیہ السلام کا چچا ہے، آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، لیکن اس کے باوجود خاندان کی رواداری کوئی کام نہ آئی۔ اس کے برخلاف یاسر ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عجم کے ہیں، اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرنے کی وجہ سے ان کے مقام و درجے بلند ہو گئے ہیں۔ پھر جو ابو لہب ہے، اس کی جو بیٹی ہے ایک درہ، وہ پہلے حارث بن نوفل کے نکاح میں تھی، لیکن بعد میں چل کر جنگ بدر کے اندر یہ حارث بن نوفل جنگ بدر میں مسلمانوں کی مخالفت میں مارا گیا، رسوا ہوا۔ پھر بعد میں چل کر حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ تو حضرت درہ جو ہیں ابو لہب کی بیٹی، جب ہجرت کر کے آئی مدینے کے اندر اور وہ ٹھہری ایک جگہ ایک مکان میں، تو وہاں پر عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے گئی کہ دیکھیں درہ آئی ہے ابو لہب کی بیٹی۔ تو اس وقت کی عورتوں نے ان کو تانا مارا کہ تجھے ہجرت کر کے کیا فائدہ ہوگا، تیرا باپ تو ایسا ہے، تیرے باپ کے بارے میں تو تبت یدا ابی لہب وہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بات بڑی کڑی ان کو، تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ مجھے اس طرح ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اس بارے میں۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں تشریف لائے اور اس کے بعد لوگوں کو روک کر کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ مجھے میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دے گا تو وہ اچھا نہیں کرے گا۔ اور یہ اشارہ تھا حضرت درہ کی طرف۔ اسی طرح حضرت درہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی، اور وہ مسئلے مسائل سے واقف ہونا چاہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر میں تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگا وضو کرنے کے لیے، تو حضرت درہ نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو وضو کا پانی دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے جو وضو فرمائی، وضو کے بعد فرمایا درہ تم پر رحمت نازل ہو، آپ میرے خاندان سے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کی اور فرمایا کہ آپ میرے خاندان سے ہو، یعنی کہ کتنے بڑے دشمن کی بیٹی ہے وہ، جس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر نازل ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے، ان کی والدہ کے بارے میں نازل ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حضور کا کیا رویہ ہے آپ علیہ السلام کا حضرت درہ کے ساتھ۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو اس سے تعلیم ملتی ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم دیگر لوگوں کے ساتھ خواہ وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو اچھے نام سے پکاریں، یہی ہماری تعلیم ہے، اور ہم اپنی اصلی تعلیم کی طرف آئیں۔ جب ہم اپنی اصلی تعلیم کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ فرمائے گا، اور دنیا میں ہمیں عزت نصیب فرمائے گا اور آخرت میں ہمیں عزت نصیب فرمائے گا۔
وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کا پڑوسی وہ کیا ہے، کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ کا اسلام آپ پر اس وقت کس اعتبار سے متوجہ ہے اور آپ کا اسلام آپ کی اس وقت کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور جو باتیں عمل کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہر اعتبار سے آسانی فرمائے، آمین۔